بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی کہ انسان موت سے پہلے اپنے گھر والوں سے کیا کیا بات چیت کرے۔ جب کوئی انسان کسی شدید بیماری میں، کسی سخت بیماری میں انوالو ہو جائے، شامل ہو جائے، مبتلا ہو جائے، تو کیا وہ ایسے ہی دنیا سے چلا جائے یا اپنے گھر والوں سے کچھ بات چیت کرے؟ اور اگر وہ گھر والوں سے بات چیت کرے گا، نصیحت کرے گا، وصیت کرے گا، تو وہ وصیت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسی وصیت بھی ہوتی ہے۔ جو دنیا دار لوگ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ایسی ہی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ بیٹا فلاں پلاٹ اپنی نظر میں رکھنا، فلاں جگہ اپنی نظر میں رکھنا، وہ ہمیں خریدنی ہے، ٹھیک۔ یا پھر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی وصیت اپنے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظریے کے اعتبار سے ہمیں اپنے گھر والوں کو نصیحت اور وصیت کیسی کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے، کیونکہ موت ہر کسی کو آنی ہے، چھٹکارا کسی کو نہیں ہے، اور موت کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں مختلف فرقے، مختلف لوگ پائے جاتے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی اسلام کے حکم کا انکار کرتا ہے، لیکن موت کے حکم کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، اور اگر انکار کرے گا بھی تو بچے گا بھی نہیں، چاہے وہ انکار کرے یا مانے، دونوں صورتوں میں کسی کو بچنا نہیں ہے۔ جو دنیا میں آ گیا اسے موت کے ذریعے جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں نہ جب ہمیں دنیا سے جانا ہے تو کچھ ہم نیک کام کر کے جائیں، اور اپنے گھر والوں سے کچھ ایسی باتیں کر کے جائیں کہ جن پر گھر والے عمل کر کے ہمارے روح کو سکون پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، اور خود بھی ثواب کے حقدار بن جائیں، ٹھیک۔ تو آج ہم جانیں گے کہ انسان جب شدید بیماری میں، یعنی کہ ایسی بیماری میں شامل ہو جائے کہ جس سے صحیح ہونے کی امید نہ ہو، اور صحیح ہونے کی امید بھی نہ ہو، اور اسے یہ بھی اس بات کا بھی یقین ہو کہ اب چند ہی دنوں کے بعد میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، چند ہی دنوں کا میں مہمان رہ گیا ہوں، ٹھیک۔ دیکھیے ویسے موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کب آ جائے، لیکن کچھ ایسے اثرات، کچھ ایسے نشانیاں، کچھ ایسی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم دنیا میں زیادہ دن تک باقی نہیں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ایسے لوگ اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور چند باتیں کرتے ہیں جو آخرت کے تعلق سے بھی ہوتی ہے اور دنیا کے تعلق سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو وہی باتیں انشاءاللہ آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ ہمیں کیسی باتیں کرنا ہے اپنے گھر والوں سے، ٹھیک۔ اور یہ باتیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب کہ ہمیں اچانک موت نہ آئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچانک جو موت آنے والی ہوتی ہے اس موت سے پناہ مانگو۔ اچانک موت کا مطلب ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا کسی کا، ٹرک نے یا بس نے ٹھوکر ماری اور وہیں اسپاٹ پہ ختم ہو گیا، تو یہ ہوتا ہے اچانک۔ ہارٹ اٹیک آیا، وہیں پر انتقال ہو گیا، تو یہ ہوتا ہے اچانک آنے والی موت، کہ جس موت سے پہلے نہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا وقت ملتا ہے، نہ کلمہ شہادت پڑھنے کا وقت ملتا ہے، نہ گھر والوں سے دو چار بات کرنے کا وقت ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگو اللہ کی، اے اللہ ہم سب کو اچانک آنے والی موت سے محفوظ فرما۔ ایسے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سوال: شدید بیمار آدمی کو موت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہو، اس کو موت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: آدمی ہر وقت موت کے قبضے میں ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جان لیوا مرض میں مبتلا شخص اچھا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے تیمار داری میں دوڑتا تھا اس سے پہلے چل دیتا ہے۔ یعنی کہ جو اس مریض کی دریافت کرنے میں اور مریض کی دوائیاں لانے میں اور اس کی تیمار داری میں مبتلا تھا، وہ انسان چل بستا ہے، اور جو بیمار تھا وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وصیت تیار رکھے۔ اب وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کچھ گھر والوں سے ضروری بات کرنا اور نصیحت کے طور پر بات کرنا۔ ہر وقت وصیت تیار رکھے جس میں اپنے پسماندگان یعنی کہ اپنے عزیز و اقارب، خاص طور پر اپنے گھر والے،
جس میں اپنے پسماندگان کو توحید الہی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی ماننا زندگی بھر، جس عقیدے پر جس اللہ کو تم میری زندگی میں ایک مانتے رہے ہو، میرے جانے کے بعد شرک مت کر لینا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی ماننا۔ یہ ایک باپ کی یا گھر والوں کو ایک دوسرے سے وصیت ہونی چاہیے، ٹھیک، جس میں اپنے پسماندگان کو توحید الہی، رسالت پناہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیشہ جڑے رہنا، ان کی بارگاہ سے دور مت ہونا، یہ بھی وصیت ہوگی۔ اور تیسری وصیت کیا؟ عقائد اہل سنت پر یعنی کہ سنیت کے عقائد پر ہمیشہ قائم رہنا، اور اتباع شریعت یعنی کہ شریعت کی بالکل پابندی کرتے رہنا، شریعت کا دامن کبھی مت چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ہماری زندگی کی کامیابی، ہماری زندگی کی فلاح یہ شریعت کے دامن کو تھامنے میں ہی ہے، اور جس نے شریعت کو چھوڑ دیا تو اس نے کامیابی کا راستہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اتباع شریعت یعنی کہ شریعت کی پابندی کرتے رہنا، رشتہ داروں کی کمی، اصلاح، باہمی اتحاد، اولیاء سے قرب، کافروں، گمراہوں اور گناہ سے نفرت، دوری کی ہدایت ہو، یعنی کہ رشتہ داروں کی اصلاح کرتے رہنا، ٹھیک، اور باہمی اتحاد اور الفت رکھے رہنا، یعنی کہ ہوتا ہے نا، گھر میں 4 بھائی ہیں، جب تک والد گرامی زندہ تھے 4 بھائی مل جل کر رہتے رہے، کبھی کبھار انبن ہو بھی جاتی تو ماں باپ سنبھال لیتے، اب ماں چلی گئی، باپ کا سایہ اٹھنے جا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ان 4 بھائیوں میں پھوٹ پڑ جائے اور حصہ بٹوارا ہو جائے، الگ الگ ہو جائیں، تو اس لیے ایک باپ پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بال بچوں کو یہ وصیت کرے کہ بیٹا جس طرح تم ایک ہو کر اور نیک ہو کر دنیا میں رہے میرے ساتھ، اسی طرح میرے دنیا کے جانے کے بعد بھی تم ایک ہو کر رہنا، اپنے آپس میں فرقہ بندی نہ کر لینا، آپس میں پھوٹ مت ڈال لینا، ٹھیک۔ تو ایک والد گرامی کی وصیت ہونی چاہیے اپنے بال بچوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اولیاء کرام سے قرب یعنی کہ جس طرح میں نے ولیوں سے محبت کی ہے اپنی زندگی میں، جس طرح میں نے اولیاء کرام سے اپنے آپ کو قریب رکھا ہے، تو بیٹا میرے جانے کے بعد کسی کے بہکاوے میں آنے سے تم اولیاء کرام سے دور مت ہو جانا، کیونکہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہ اولیاء کرام کی بارگاہ سے ملا ہے، اگر تم دور ہو جاؤ گے تو تمہاری زندگی پھر ناکام ہوتی چلی جائے گی، اس لیے مجھے جو کچھ ملا ہے اور میں نے تمہاری جو پرورش کی ہے وہ ولیوں کی دعاؤں سے اور اولیاء کرام کی دعاؤں کے ذریعے کی ہے، اس لیے میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ولیوں سے قریب رہیں اور کچھ لوگ ولیوں سے دور ہو جائیں، بلکہ تم سب کے سب اولیاء کرام سے قربت رکھنا، ولیوں سے قریب رہنا، اور کافروں، گمراہوں اور گناہ سے نفرت اور دوری کی ہدایت کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو دنیا میں جس کی صحبت اختیار کرے گا، جو دنیا میں جس کی ہمنشینی اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جس نے دنیا میں کافروں کی صحبت اختیار کی، کافروں کی ہمنشینی اختیار کی، وہ قیامت کے دن کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس نے مسلمانوں کی صحبت اختیار کی وہ قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندے کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب دوست غیر مسلم ہوگا تو پھر اس کے اثرات دن دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر پاتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، لیکن مسلمانوں کے عقیدے کیا ہیں اور غیر مسلموں کا عقائد کیا ہے اتنی ہمیں واقفیت نہیں ہے، تو کیوں ہم اس راستے پر جائیں جس راستے پر جانے سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ایک والد گرامی کو بھی چاہیے کہ اپنے بال بچوں کو وصیت کرے کہ کافروں، گمراہوں اور گناہ سے نفرت اور دوری بنائے رکھنا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بھی وصیتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے آج اسی پر ہم بس کرتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ آگے مزید گفتگو کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق اور میسج کیا ملا ہے ہمیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو دنیا سے جانے سے پہلے کیوں نہ ہم ایک وصیت نامہ تیار کر لیں، چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، خاص طور پر بوڑھے حضرات، اور جوان بھی تیار کر لیں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہم بازار جا رہے ہیں تو گھر والوں سے یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بازار سے واپس لوٹ پائیں گے۔ پہلے تو موت کے ذریعے اتنی زیادہ نہیں تھے، پہلے تو موت آیا کرتی تھی تو کسی کو سفر میں آ جایا کرتی تھی ایسی صحیح سلامت موت، تو کسی کو بستر پر آیا کرتی تھی، لیکن آج موت آنے کے اتنے وسائل اور اتنے ذریعے پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹریفک میں لگے ہوئے ہیں، بازار جا رہے ہیں، روڈ پر جا رہے ہیں، ممکن ہے کوئی بھی آ کے ہمیں ٹکر مار انتقال ہو جائے، تو اس لیے اس وقت موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو جب موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور موت آنی ہے اور یقینی چیز ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک وصیت تیار کر کے اور اپنے گھر والوں سے اس طرح کی باتیں کریں کہ ان پر عمل کر کے وہ بھی دین و دنیا میں کامیابی حاصل کریں اور مرنے کے بعد ہماری روح کو بھی سکون پہنچاتے رہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے.